بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو بھکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور ہر سبق کے مکمل ہونے پر پھر ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی، مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھتے ہیں۔ تو کل کیونکہ ہمارا سبق نمبر 7 ابتدائی حساب مکمل ہوا، تو آج ہم اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھیں گے۔ تو مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 7 ابتدائی حساب جو کہ ابن انشا نے لکھا ہے، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک طنز و مزاح ہے۔ اس میں مصنف کے حالات زندگی یہاں پہ ہیڈنگ وائز دیے ہوئے ہیں، تو ایک بار اچھی طرح سے وہ دیکھ لیجئے۔ جی، اب یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا اور ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اب یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس سبق کا مرکزی خیال۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی حساب کا مرکزی خیال کیا ہے۔ ابتدائی حساب ایک مزاحیہ سبق ہے۔ اس میں حساب کے ابتدائی قواعد کو مزاحیہ صورت میں بیان کیا گیا ہے اور معاشرت کے غلط طریقوں پر تنقید کی گئی ہے۔ چلیے اب ہم ساتھ ہی سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ابن انشا نے ابتدائی حساب کے عنوان سے طنزیہ اور مزاحیہ مضمون لکھا ہے۔ اس میں حساب کے بنیادی 4 قواعد جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جمع کو دیکھتے ہیں۔ جمع کے قاعدے کو انہوں نے مال جمع کرنے سے تعبیر کر کے، یعنی کہ جوڑ کر اچھا خاصا مزاح پیدا کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ ان 4 قواعد میں سے پہلا قاعدہ جمع ہے، اس کو انہوں نے مہنگائی سے مربوط کر دیا ہے۔ مربوط کا مطلب ہے جوڑ دیا ہے، اس کا ربط بنا دیا ہے، یعنی کہ جوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، جگہ پر ہی سب خرچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی تنخواہ ملے، ہاتھ میں پیسہ آئے، تو اسی جگہ اسی وقت سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں کہ جمع ہو جائے۔ جمع کا قاعدہ حالانکہ ایک ہی قاعدہ ہے، لیکن انہوں نے اس میں مزاح پیدا کرتے ہوئے جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مختلف اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، عام لوگوں کے لیے جمع کا قاعدہ کچھ اس طرح ہے کہ 1 جمع 1 برابر ہے 1.5 کے۔ حالانکہ 1 جمع 1 2 کے برابر ہوتا ہے، لیکن 1 جمع 1 یعنی کہ 2 بن جاتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے، عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے 1.5 بنتا ہے، یعنی 2 کا عدد عام لوگوں کے لیے 1.5 کا عدد ہوتا ہے، کیونکہ عدد کا جو عدد ہے تو وہ ٹیکس کی صورت میں انکم ٹیکس والے غریب آدمی سے لے جاتے ہیں۔ دوسری بات، تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 برابر 2 نہیں، بلکہ 1 جمع 1 برابر 11 ہوتا ہے۔ اس میں اس طرح مزاح پیدا کیا گیا ہے کہ تاجر لوگ بہت زیادہ منافع خوری سے کام لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک 1 جمع 1 2 نہیں، بلکہ 1 جمع 1 کا حاصل جمع 11 ہوتا ہے۔ رشوت خور جو مال جمع کرتے ہیں وہ تاجر کے حاصل جمع سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جمع کا قاعدہ وہی اچھا ہے جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے۔ جمع کا ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ ہے۔ زبانی جمع خرچ سے سیاستدان ملک کے مسائل ختم کرتے ہیں، اور یہ آزمایا ہوا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمیشہ سیاستدان آتے ہیں تو بس زبانی جمع تقسیم کر کے، جمع خرچ کر کے چلے جاتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ جی، تو دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، تفریق۔ حساب کا دوسرا قاعدہ تفریق ہے۔ اس میں ہر شخص فرقہ بندی میں چلا جاتا ہے۔ سندھی، بنگالی، بلوچی تفریق ہی تو ہے، یہاں تک کہ ایک شخص خود کو مسلمان اور دوسروں کو غیر مسلم قرار دے کر تفریق کر دیتا ہے۔ اس پر بھی پرانے زمانے سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ امراء یعنی کہ امیر لوگ اس قاعدے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ امیر کی جمع ہے امراء، کیونکہ وہ لوگوں میں تفریق کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔
ضرب یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ حساب کا تیسرا قاعدہ ضرب ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً ضرب خفیف، ضرب شدید، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب، علامہ اقبال کی ضرب کلیم۔ ضرب کا ذکر چونکہ تعزیرات پاکستان میں ملتا ہے لہٰذا اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ تقسیم، تقسیم پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک معنی بانٹنا بھی ہے، مثلاً درج ذیل محاورے: اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا۔ تقسیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حقوق یعنی کہ مراعات، جو سہولیات خود رکھیں اور ذمہ داریاں دوسروں پر ڈال دیں۔ تقسیم اس طرح کریں کہ دولت خود اکٹھی کریں اور دوسروں کو قناعت کا درس دیں۔ 22 کروڑ عوام کی دولت میں 22 خاندانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پھر پڑھتی ہوں میں، 22 کروڑ عوام کی دولت کو 22 خاندانوں میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کو آ جائے گا، یہاں پہ آپ نے کو لکھنا یا یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 22 خاندانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ان قواعد کے مزاحیہ سوال دیے گئے ہیں، مثلاً تفریق کا قاعدہ عمل میں لاتے ہوئے دودھ سے مکھی نکالیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی میں کتنی ہمت ہے اور وہ کہاں تک ضرب مسلسل کو برداشت کر سکتا ہے۔ اندھے تو خیر ریوڑیاں اپنوں میں ہی بانٹتے ہیں، جو اندھے نہیں ہیں بتائیں کہ وہ ریوڑیاں کیوں اپنوں میں بانٹتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔